اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ۔ سلسلہ دروس زیارت آل یاسین یہاں پر پہنچا کہ یہ جو سلام ہے، السلام علیک یا داعی اللہ، تو وہ ہستی جو اللہ کی طرف دعوت دے وہ ضروری ہے قرآن اور احادیث کی روح سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منصب پر فائز ہو، یعنی خدا خود اسے دین کی طرف دعوت دینے والے منصب پر فائز کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ آخر اس مسئلے میں اتنی حساسیت کیوں ہے؟ کیوں اللہ ہی اسے فائز کرے اس منصب پر، پھر وہ داعی اللہ بن سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خدا کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے، ہو سکتا ہے کل جہاد کا مسئلہ پیش آئے، یعنی لوگوں کی جان اور مال میں تصرف اور انہیں استعمال کرنے کا مسئلہ پیش آئے، تو آیا اس کے پاس کوئی شرعی طور پر اس چیز کی ضمانت ہے کہ وہ صحیح جگہ پر لوگوں کی جانیں اور ان کا مال جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے؟ یہاں خون بہہ سکتا ہے، یہاں لوگوں نے بے پناہ مال دینا ہے، تو پھر جو لوگوں کے جسم و جان اور مال کا حقیقی مالک ہے، اس کا حکم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص جو راہ بتا رہا ہے یہ وہی راہ خدا ہے۔ تو اسی لیے اللہ خود معین کرے کہ کس کے کہنے پر دین کی تبلیغ، دین کی راہ میں پھر جب جان اور مال کا مسئلہ پیش آئے تو کس کے کہنے پر یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں دینی چاہیے۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کی جو وصیت ہے، جو مولا نے جناب کمیل ابن زیاد کو کی، اور یہ وصیت ہماری ایک حدیث کی کتاب تحف العقول میں موجود ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، اے کمیل، مجھے یہ بتا، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر بھی نہ بھیجا ہو اور زمین پر صرف ایک متقی مومن شخص موجود ہو اور باقی سارے کافر ہوں، گناہگار ہوں، مثلا فسق و فجور کر رہے ہوں، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف دعوت دینا شروع کر دے، تو آیا وہ یہ کام صحیح کر رہا ہے یا خطا میں پڑ گیا ہے؟ پھر فرمایا، خدا کی قسم وہ خطا کر رہا ہے، یہ اس وقت کام صحیح ہے جب اللہ اسے اس کام کے لیے منسوب کرے اور اسے اس کام کی اہلیت بھی دے۔ تو اب یہاں آپ سب توجہ فرمائیں، حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ شخص اللہ کی طرف سے منسوب ہو اور اہلیت بھی رکھتا ہو، یعنی یہ ذمہ داری جو ہے دین خدا کی طرف دعوت دینے کی، وہ خدا اسے عطا کرے نا۔ اس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ سب اصل میں اپنے اپنے فرقے کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو سچا دین کہاں ہے؟ سچا دین وہاں ہے جہاں خدا خود اجازت دے رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں، اور اللہ یہ کسی کو اجازت نہیں دیتا مگر دو چیزیں خدا کے نزدیک جو ہیں وہ ثابت ہوں، ایک اس کا علم، یعنی اسے سچے دین کا علم ہے، اور دوسرا وہ معصوم ہو، وہ اپنے کام میں خطا نہیں کر رہا، وہ ہوائے نفس کی پیروی نہیں کر رہا، وہ لوگوں کو گمراہ نہیں کر رہا، وہ معصوم ہو۔ اسی لیے پوری تاریخ میں یہ صرف مکتب اہل بیت ہے کہ اس کے جتنے بھی فقہا ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، ان سب کا یہ اتفاق ہے کہ شرعاً وہی شخص رہبر ہے اور امام ہے جسے اللہ معین کرے، اور وہ حتماً معصوم ہوتا ہے۔
اور اس کے بعد اگر کسی شخص کو یہ حق ہے کہ دین کی طرف دعوت دے تو وہ جامع الشرائط فقیہ ہے، چونکہ ان کو اماموں نے اجازت دی ہے، اور یہ بھی صرف اتنی حد تک دین کی دعوت دے سکتے ہیں جتنی اماموں نے اجازت دی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ مثلا فقہا کو حق نہیں ہے کہ وہ کوئی جہاد شروع کریں، ہاں دفاع کا حق ہے، یعنی ان کے لیے بھی حد معین ہے، وہ ہر چیز میں اماموں کی مانند نہیں ہوتے۔ بس یہاں واضح ہوا کہ بے شک بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اور سب جو ہیں وہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم دین کی طرف دعوت دینے کا حق رکھتے ہیں۔ دعوت دینے کا حق جو ہے وہ صرف وہی رکھے گا جسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود اس کام کے لیے منسوب کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اس ہستی کو یہ حق دیتا ہے جو سب سے بڑھ کر عالم ہوتا ہے، جسے دین کا سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے کام میں کسی قسم کی خطا کا شکار بھی نہیں ہوتا۔ اب اس بات کی تائید تو ہمارے بعض اہل سنت کے بزرگان بھی کرتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ان کے ہی علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تلوار کی طاقت سے لوگوں کو دعوت دے، اور اس وقت مسلمانوں میں کوئی ایسا شخص ہو جو اس سے بڑا عالم ہو، تو یہ دعوت دینے والا گمراہ۔ ابن قدامہ جو ہیں اس نے احمد بن حنبل، جو کہ اہل سنت کا ہی ایک مسلک ہے، اس کے امام ہیں احمد بن حنبل، اس سے نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لوگوں کا امام بن جائے اور اسی وقت لوگوں میں اس سے بہتر کوئی شخص موجود ہو، یعنی اس امام سے بہتر کوئی موجود ہو، تو وہ قوم ہمیشہ ذلیل و خوار ہوگی، چونکہ یہ چیز عقلی بھی ہے نا، فطری بھی ہے۔ اسی طرح ان کا ایک امام مالک جو ہے، جو فرقہ مالکیہ کا امام ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات شائستہ نہیں ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو کسی چیز کی صلاحیت کا اہل سمجھے، لیکن اگر تلاش کریں تو اس سے بہتر ایک اور شخص مل جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کو پھر یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہیں گے کاش آپ لوگ بھی یہ جو کچھ فرما رہے ہیں کچھ خود اس پر عمل بھی کرتے۔ آپ کے زمانے میں امام باقر، امام صادق، امام کاظم علیہ السلام جیسی ہستیاں تھیں، کیسے ان کے ہوتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ امامت کے دعوے کیے اور فرقے بنائے اور اتنے ہی لوگوں کی گمراہی کا باعث بنے۔ بس السلام علیکہ یا داعی اللہ، یعنی اس وقت اگر کوئی ہستی لوگوں کو دین حق کی طرف دعوت دینے کے لیے خدا کی طرف سے منسوب ہوئی ہے، وہ امام مہدی صلوات اللہ علیہ ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اس وقت سب سے بڑھ کر عالم ہیں، اور عصمت میں بھی کوئی ان کا جو ہے وہ مد مقابل نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد میں باقی 11 ائمہ بھی اسی مقام کے حامل تھے، اس لیے زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں السلام علی الائمۃ الدعاۃ والقادۃ الہدیٰ، سلام ہو ان اماموں پر جو دعوت دینے والے، یعنی دین کی طرف دعوت دینے والے، اور ایسے رہبر ہیں کہ جو ہدایت کرنے والے۔ اور یہ ہستیاں سب کی سب اس پیغمبر عظیم الشان کی جانشین ہیں کہ جو اصل میں سب سے پہلے ان کا مقام ہے کہ وہ دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور یہ پیغمبر کی جانشینی میں دین کی طرف دعوت دینے والے، اور انہوں نے دعوت دی، اب لوگوں نے قبول کیا نہ کیا یہ ان کا مسئلہ ہے۔ قرآن جو ہے وہ سورہ احقاف میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، جو لوگ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں ان کو جواب دو، قبول کرو۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو شخص خدا کی طرف سے جو شخص دین کی دعوت دے رہا ہے اگر اس کو لبیک نہیں کہتا، فلیس بمعجز فی الارض، وہ
زمین میں اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا، اس نے اپنے آپ کو ہی گمراہ کیا ہے، خدا کو وہ عاجز نہیں کر سکتا، بالآخر خدا کا کام کرنے والے ہیں اور یہ کام چلے گا۔ بس یہاں تک اگر ہم نتیجہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی طرف اصلی ہستی جو دعوت دینے والے ہیں وہ پیغمبر ہیں، اور اس کے بعد ہمارے ائمہ ہیں، اور یہ ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والی ہستیوں کو پہچانیں۔ اسی لیے تو احادیث میں ہے نا کہ زمانے کے امام کی معرفت جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر ہم اسے نہیں پہچانیں گے اور کسی اور کو سمجھ بیٹھیں گے کہ وہ ہے داعی اللہ، تو گمراہ ہوں گے اور دین حق سے خارج ہو جائیں گے۔ تو بس یہاں داعی اللہ جو ہیں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو پیغمبر اسلام نے اپنے بعد خود اس مقام پر منسوب فرمایا۔ بس نتیجہ نکلا کہ داعی اللہ جو ہے یہ ایک رسمی اور حقیقی منصب ہے، اور یہ پیغمبر اور اس کے بعد اس کے وصی کو شامل ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو حق نہیں ہے۔ جس طرح کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرے، اسی طرح اسے امام ہونے کا یا نائب امام ہونے کا دعویٰ کرنے کا حق بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے مقام امامت پر منسوب کرے، اور وہ امام بعد میں اگر کسی فقیہ کو بے عنوان نائب جو ہے منسوب کرتا ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ داعی اللہ والا سلسلہ ہے۔ اب اس سلسلے کے مد مقابل، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کے مد مقابل 3 اور سلسلے ہیں جو کہ سارے باطل ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی گناہوں والے کام، شیاطین والے کام۔ نمبر 2، جو غیر خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں، کسی اور دین کی طرف جو خدا کا دین نہیں ہے، شرک اور کفر کی طرف دعوت دینے والے۔ اور نمبر 3، وہ لوگ جو اللہ کا اذن رکھے بغیر لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں، یعنی انہیں یہ مقام رسمی طور پر حاصل نہیں، اپنی طرف سے جو ہے وہ جو کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے اور اس کی طرف دعوت دینا شروع کر دیں، اور خود بھی گمراہ ہوں اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں، جس طرح کے یہ مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے سلسلے باطل ہیں، فقط ایک ہی سلسلہ حق ہے، اور وہ کون سا ہے؟ یعنی جو خدا کی طرف سے اس کام کے لیے منسوب ہوئے۔ اور اس وقت اسی سلسلہ حق کے جو فرد ہیں اس وقت کائنات میں، وہ امام مہدی صلوات اللہ علیہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق دے۔